بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، نماز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک تسبیح اگر آپ اس کی کر لیں جو ہم آپ کو بتائیں گے، سلام قولا من رب رحیم، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ایک اور تسبیح ہے وہ ہم آپ کو عمل کے اندر بتائیں گے۔ اگر یہ تینوں تسبیحاں آپ نے نماز فجر کے بعد کر لی، رب کعبہ کی قسم مشکلات دور ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا غیب کے خزانوں سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جس نے بھی اس عمل کو کیا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے غیبی خزانوں سے کے دروازے اس نے کھول دیے۔ گویا کہ اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کی یہ کیا ہے؟ چابیاں ہیں۔ یہ چابیاں ہیں، یہ ایک ایک آیت، یہ ایک ایک آیت اس کے دندانے ہیں، یہ اس کو کھول رہی ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کو، اللہ کی رحمت کے خزانوں کو، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو۔ معزز سامعین کرام، جس انسان پہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے آ جائیں اور اللہ کے رحمت کے سائے میں چلا جائے، اس کی مشکلات تو ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں نا آپ کی مشکلات حل ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں، تو یہ ایک عمل جو فجر کی نماز کے بعد چھوٹا سا عمل ہے، یہ لازمی کیجئے گا۔ جس نے بھی یہ عمل کیا، رب کعبہ کی قسم دولت سے مالا مال ہو گیا۔ دولت اتنی اللہ عطا کرتا ہے، اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں نا تو ختم نہیں کر سکتی اس کو۔ ہاں جی، اتنی اللہ دولت دیتا ہے، اتنا میرا رب مال دیتا ہے، اتنا میرا رب اسے عطا کرتا ہے۔ تو مالی پریشانی، رزق کی پریشانی، دولت کی پریشانی، تنگ دستی، فقر و فاقہ، اولاد کی پریشانی، رشتوں کی پریشانی، مقدمات کی پریشانی، ہر پریشانی سے نجات چاہتے ہو تو یہ عمل لازمی کر لو۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا، آزمانے کے لیے بھی اگر کیا تو اللہ نے اسے عطا کیا۔ ویسے آزمانا نہیں چاہیے، چونکہ قرآن ہے، اور قرآن کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بھی تو قرآن کی آیتوں کا جو ہے وظیفہ ہے، اور جو آدمی ان آیات کا عمل کر لے گا، میرا ایمان ہے کہ ایک لفظ کا بھی اگر عمل کر لے، ایک لفظ کو بھی اگر سینے سے لگا لے، ایک لفظ کو بھی وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے، تو رب کعبہ کی قسم قرآن کا ہر لفظ اسے دولت سے مالا مال کر سکتا ہے، ہر لفظ اس کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ تو بڑی نامور آیات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ان کے علاوہ بھی آپ کو وہ آیات بتاؤں گا کہ جو آپ نے معزز سامعین کرام، جن کے کرشمات، جن کے معجزات آپ نے نہیں دیکھے، اور اکثر لوگ ان کی وجہ سے دولت میں کھیل رہے ہیں، مالا مال ہو گئے، پریشانیاں نہیں ہے، فقر و فاقہ نہیں ہے، تنگ دستی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یعنی وہ درود پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو، جو آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہو، جس کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔
معزز سامعین کرام، درود پاک 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، کیا یہی درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تعوذ، اور پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام آپ نے 7 ہی بار تسمیہ بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام جب یہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد 7 بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا، 7 بار آپ نے تعوذ پڑھ لیا، 7 بار آپ نے تسمیہ پڑھ لیا۔ یہ یاد رکھیں، بڑے آرام سے پڑھیے گا، بھرپور تلفظ کے ساتھ پڑھیے گا، بڑے سکون کے ساتھ پڑھیے گا۔ اکثر لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے نہیں، پیار سے پڑھیں گے نا، اللہ سے مانگ رہے ہیں، دونوں جہانوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں، سرتاج الرسل پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے مانگ رہے ہیں۔ تو جب یہ کر لیں اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تو یہ حدیث کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ تسبیح آپ نے کتنی مرتبہ کرنی ہے؟ 313 مرتبہ، 313 مرتبہ۔ اس کے بعد قرآن پاک کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم، یہ تو آپ نے سلام قولا من رب الرحیم، اس کا عمل یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد درمیان کے اندر آپ نے چھوٹی سی صورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر سلام علی نوح فی العالمین 11 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سلام علی نوح فی العالمین 11 مرتبہ، رب انی مغلوب فانتصر یہ بھی 11 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 33 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفار کیسے؟ ایسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اس طریقے سے یہ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 11 دن کرنا ہے، یاد رکھیں جگہ کی قید نہیں لیکن وقت کی قید ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا۔ تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، جہاں رہتے ہو جہاں کہیں ہو، اللہ آپ کو